میں آتے ہیں اللہم اغفر لأمتی رب حب لأمتی، دنیا میں رہتے ہیں تو امت کی مغفرت کی دعائیں، قبر میں جاتے ہیں تو امت کی مغفرت کی دعائیں، آج بھی قبر میں امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جب قرآن کریم نازل ہوا نا تو ایک قرات کی اجازت اللہ جل وعلا نے دی۔ جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے ایک قرات کی اجازت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو واپس بھیج دیا، جبریل واپس چلے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ میری امت کے قبائل تو بہت زیادہ ہیں، اب ایک قرات کی اجازت، یہ میری امت کے لیے اس کا تلفظ آسان نہیں ہے۔ حوّن علی امتی، امت کو سہولت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو واپس بھیج دیا، جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب دیکھیں ہندوستان کے علماء بیٹھے ہیں، حضور کے امتی ہندوستان میں بھی رہتے ہیں نا، میں جب ہندوستان میں جاتا ہوں تو وہاں پر جب بیانات میں مجھے دعوت دی جاتی ہے، جب مجھے مدعو کرتے ہیں تو کہتے ہیں شاکب شامی کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ شاکب شامی کہیں گے یا ثاقب سامی کہیں گے؟ تو ہندوستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر سے اور شین کو اکٹھے نہیں وہ تلفظ کر پاتے، ادا نہیں کر پاتے۔ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو وہاں کہتے ہیں نجام الدین اولیاء۔ ہندوستان بہت بڑا ہے، میں حیدرآباد دکن میں گیا تو وہاں قرآن کی جگہ قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن۔ تو ہر ایک کے لیے تلفظ آسان نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں وہ تو ایک ہندوستان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو پوری دنیا میں ہے۔ تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے بہت مشکل ہے، ایک قرات کی اجازت دی ہے، مزید اضافہ کیا جائے۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے جا جبریل واپس جا، دو قراتوں کی اجازت۔ حضور پھر عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جبریل واپس چلا جا، دو بھی کافی نہیں ہے۔ جبریل امین پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مزید اضافہ کیجئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تین قراتوں کی اجازت۔ حضور کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں حوّن علی امتی، مزید سہولت دی جائے میری امت کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جا میرے محبوب تیرے صدقے 7 قراتوں کی اجازت ہے۔ اللہ ناراض نہیں ہوا، اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کہ میں ارحم الراحمین ہوں، میں اپنی مخلوق کے تلفظ کو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ میرے محبوب بار بار جبریل کو واپس کیوں بھیجتا ہے؟ میں نے تو قرآن نازل کیا نا، لیکن اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اللہ جل وعلا نے پیار کا اظہار کیا۔ اب اللہ کا پیار کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے کہ محبوب یہ جو 3 بار تجھے تکلیف اٹھانی پڑی نا کہ تو نے جبریل کو 3 بار بھیجا ہے میری بارگاہ میں، اس تکلیف کی وجہ سے محبوب تجھے انعام دیتا ہوں، تجھ پہ اپنی عنایات کا نزول کرتا ہوں۔ وہ انعام کیا ہے؟ تجھے ضمانت والی 3 دعائیں دیتا ہوں، 3 دعائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، ضمانت والی 3 دعائیں، جب بھی مانگے گا قبول ہو جائیں گی۔ سارے انبیاء کو دعائیں دی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک ضمانت والی دعا دی گئی کہ جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی۔ باقی انبیاء کو ایک ایک دعا دی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دعائیں دی گئی کہ ہے محبوب 3 دعائیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا کی؟ یا اللہ مجھے بادشاہ ایسا بنا دے کہ میرے جیسا کوئی بادشاہ نہ ہو۔ اللہ جل وعلا نے دعا قبول کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں انبیاء اور رسول بھیج، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کی تباہی کی دعا کی، ان کے دشمنوں کو اللہ نے تباہ کر دیا، سب کی دعائیں قبول ہوئی۔ لیکن ہر نبی نے جو دعا کی نا، یا اپنے لیے کی یا اپنی اولاد کے لیے کی یا اپنے دشمنوں کی ہلاکت کے لیے کی، انہیں ایک ایک دعا ملی۔ لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دعائیں ملی۔ لیکن میرے آقا کی دعائیں کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی دعا اپنے لیے نہیں کی، 2 دعائیں دنیا میں ہی کر لی اور ایک دعا آخرت کے لیے مؤخر کی۔ دنیا کے لیے جو دعا تھی وہ کیا تھی؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، ہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا کیا کی؟ پھر اللہم اغفر لامتی، ہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ علماء نے کلام کیا ہے کہ پہلی جو دعا تھی وہ کبائر گناہ کے لیے تھی، دوسری جو دعائیں تھی وہ صغائر گناہ کی ہے، لیکن تیسری دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر لی۔ اور مؤخر کیوں کی؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تیسری دعا آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بچا کے رکھی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ آخرت کا دن ایسا دن ہے جب سب نبیوں کی امتیں یہاں تک کہ انبیاء بھی میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یہ ان کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، ان سب کی امتوں کی مغفرت کے لیے یہ دعا سنبھال کے رکھی ہے۔ ذہن میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، باقی انبیاء کو بھی قیامت کی ہولناکیوں کا علم تھا نا، قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں اور شدت کا علم تھا نا، وہ جانتے تھے کہ مخلوق کس قدر مجبور ہو کے قیامت کے روز، انہیں بھی اپنی امت سے محبت تھی نا۔ باقی انبیاء نے آخرت کے لیے دعا کیوں نہیں بچا کر رکھی؟
ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، باقی انبیاء بھی اپنی امتوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی امتوں کے لیے وہ دعا بچا کر کیوں نہیں رکھی؟ ایک دعا تھی امت کے لیے بچا کر رکھتے نا۔ انبیاء کو پتا تھا، انبیاء جانتے تھے کہ اس لجپال کو لاج ہے۔ ارے ہم کیوں پریشان ہوں جس کی آمد کے تذکرے ہم کب سے کر رہے ہیں، اپنی امتوں کو بتا رہے ہیں وہ محمد عربی آ رہا ہے، وہ لجپال ہے، جہاں اپنی امتوں کو بچائے گا وہاں ہماری امتوں کو بھی بچائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقط اپنی امت کے لیے نہیں آئے، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ عیسیٰ کے لیے بھی آئے ہیں اور عیسیٰ کی امت کے لیے بھی آئے ہیں، وہ موسیٰ کے لیے بھی آئے ہیں، موسیٰ کی امت کے لیے بھی آئے ہیں، وہ ابراہیم کے لیے بھی آئے ہیں، ابراہیم کی امت کے لیے بھی آئے ہیں، وہ نوح کے لیے بھی آئے ہیں اور نوح کی امت کے لیے بھی آئے ہیں۔ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں پریشانی نہیں تھی، وہ جانتے تھے وہ لجپال ہیں، انہوں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے، وہ سب کی شفاعت کر دیں گے، کیونکہ میرے آقا صرف اس امت کے لیے نبی نہیں، وہ سب کے لیے نبی ہیں، یہاں تک نبیوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ احمد رضا صاحب کلام پڑھ رہے تھے، اس وقت مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام یاد آیا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت تخیل باندھا ہے کہ دنیا میں میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ نبیوں اور رسولوں سے ملوں اور سارے انبیاء اور رسول سے ایک التجا کروں، ان سے ایک بات پوچھوں۔ یہ کس کی خواہش ہے؟ اعلیٰ حضرت کی خواہش ہے کہ اس دنیا میں سارے انبیاء اور رسول سے ملاقات کروں اور ان سے ایک سوال پوچھوں۔ لیکن اس دنیا میں ممکن تو نہیں ہے احمد رضا کہ سارے انبیاء اور رسول کی بارگاہ میں تو حاضر ہو اور ان سے سوال پوچھ۔ کہا تو پھر میں قیامت کے روز پوچھ لوں گا، آخرت میں پوچھ لوں گا۔ اس وقت مخلوق بھی اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے اور اللہ کی شان کے لائق اللہ کو دیکھے گی، تو اللہ کے سامنے اعلیٰ حضرت حضور کے سامنے انبیاء سے ایک سوال پوچھیں گے۔ وہ سوال کیا ہے؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ انداز دیکھیں، تیور دیکھیں، ادب کا مقام دیکھیں، حضور کا احترام بھی ہے، امتی آپ کا ہوں، لیکن انبیاء سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیوں مالک ہو؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیوں مالک ہو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یہ جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، کیا تمہارے بھی یہی نبی ہیں؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ انبیاء فرمائیں گے احمد رضا آج پوچھ لیا ہے، تجھے موقع ملا ہے اللہ کی بارگاہ میں، انبیاء کی بارگاہ میں، رسولوں کی بارگاہ میں، آقا خود موجود ہیں، پوچھ لیا ہے تو سن احمد رضا، تو نے کہا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔